السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم پاکستان کے پولیٹیکل، سیاسی، سماجی اور معاشی حالات پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، میری نظر میں ایک ایسی روشن مثال گزری ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اور میری یہ خواہش ہوگی، میری درخواست ہوگی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اور اپنی کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ اور مختلف گروپس میں جہاں جہاں سوشل میڈیا پہ آپ موجود ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ کی ایک شیئرنگ کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ آگے بڑھ کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو اس کا ثواب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ قصہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک ایسی مثالی مسجد ہے، اگر یہ پوری رپورٹ 4 منٹ کی رپورٹ ہے، میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، ایک کلپ دکھاؤں گا، یہ دیکھیں گے آپ تو یقیناً آپ کے دل میں بھی یہی خواہش ابھرے گی جو میرے دل میں ہے اس وقت۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھر کی مساجد اسی طرح کی مساجد ہو جائیں۔ یہ اسلام آباد میں ناظم الدین روڈ پہ F84 پہ مسجد رحمت للعالمین، یہ جامع مسجد ہے، جمعہ کی نماز بھی وہاں ہوتی ہے۔ مسجد رحمت للعالمین ہے ناظم الدین روڈ پہ F84 میں۔ اس مسجد میں کیا خوبصورت کام کیا ہے وہاں کی انتظامیہ نے۔ آپ یہ 4 منٹ کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ انہوں نے وہاں کون کون سے شعبے نہیں قائم کر دیے، اور وہاں جو مخیر حضرات جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے نمازی بھی ہوں گے، کچھ ارد گرد کے لوگ بھی ہوں گے، اس کو انہوں نے قافلہ رحمت کا نام دیا ہے۔ اور یہ قافلہ رحمت میں شامل جو مخیر حضرات بھی ہیں، عام شہری بھی ہیں، وہ ان کی دی ہوئی امداد سے وہاں کیا کیا کام ہو رہے ہیں۔ صرف نماز نہیں پڑھی جا رہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہاں اس وقت واقعی مسجد ایک کمیونٹی سینٹر کا رول ہوتا تھا کہ لوگوں کو مسجد میں اس لیے ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں کہ تاکہ آپ ایک دوسرے سے آپ کا انٹریکشن ہو، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کا دکھ سکھ معلوم ہو، آپ کو پتہ چلے کہ کون سا نمازی آج نہیں آیا نماز پڑھنے، تو پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، پھر پتہ چلتا تھا کہ وہ بیمار ہے، پھر لوگ اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، پھر اس کے علاج کی کوشش کرتے تھے، اس کو کہیں ڈاکٹر، حکیم، طبیب کے پاس لے کے جاتے تھے، اور پھر کسی کے اور مسائل ہوتے تھے گھر میں تو وہ بھی لوگوں کو انٹریکشن ہوتا تھا، ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہی ہوتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے۔ وہ ایک مثالی معاشرہ تھا۔ آج چونکہ ہم مساجد میں جانا چھوڑ دیا، اور اگر مساجد میں ہم جاتے بھی ہیں تو ہم نے پھر اپنی اپنی الگ بنا لی مسالک کی مساجد، اور وہاں جاتے بھی ہیں تو ہم صرف سیدھے جاتے ہیں، نماز پڑھی اور واپس آ گئے۔ ایک دوسرے سے سلام دعا کرنا یا ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا بہت کم رواج ہے۔ جلدی میں، ہر وقت جلدی میں ہیں لوگ۔ آبویسلی ہماری زندگی میں مسائل اتنے زیادہ ہیں، اور روزگار کے مسائل، روزگار کے مسائل کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ادھر امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور ادھر لوگ جو ہے اپنے جوتے لیتے ہیں اور بھاگنے کی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کوئی جاب سے لیٹ ہو رہا ہوگا، کوئی کسی اور کام سے لیٹ ہو رہا ہوگا، اینی ہو۔ لیکن اس مسجد میں، جامع مسجد رحمت للعالمین نے وہاں کیا کیا کہ وہاں انہوں نے اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے لیے دسترخوان کا انتظام کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو وہاں مسجد کے اندر ایک کلینک موجود ہے، جو ایک مخصوص وقت پہ ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کا چیک اپ کرتے ہیں، جو مفت میں وہاں سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے۔ اندر ہی ایک مسجد میں فارمیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ وہاں فارمیسی سے مفت میں دوائی لے لیتا ہے۔ وہاں تھکا ہوا اگر کوئی مزدور وہاں اسلام آباد میں پھر رہا ہے اور وہ تھکا ہوا ہے اور وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے الگ ایک آرام گاہ بنا دی گئی ہے۔ مسجد کا مین ہال میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن الگ پورشن ایک آرام گاہ کا بنا دیا گیا، آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ تازہ دم ہو کے اپنے کام پہ چلے جائیں۔ پھر وہاں شادی ہال انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ باہر کوئی شادی ہال کو بک کرے اپنے بیٹے یا بیٹی یا کسی عزیز کی شادی کے لیے، تو آپ وہاں شادی ہال بک کر کے وہاں اپنی شادی کی تقریبات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا کھانا پیسے دے کے خود بنوا لیں، اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو مسجد کے لوگ خود آپ کے جو اتنے بھی شادی کے مہمان ہوں گے ان کے لیے کھانا بھی وہ فری میں دیں گے۔ جہیز اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، جہیز آبویسلی وہاں ایک اور مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے جہیز کے خلاف، لیکن پھر بھی بیسیکلی 2 4 6 جوڑے جو لڑکے لڑکی کو دینے ہیں یا بیسک چیزیں ہیں وہ ضرورت پوری کرنی ہے تو وہ بھی وہاں وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے سماجی برائیوں کے خلاف ایک عزم شروع کیا ہوا ہے، ایک مہم شروع کی ہوئی ہے۔ وہاں انہوں نے کہا ہے کہ نو ٹو جہیز، ایک وہاں مہم شروع کی ہوئی ہے، وہاں بورڈ ہے، وہاں لوگ سائن کرتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے میں بھی، آبویسلی ینگ لڑکے لڑکیاں اس پہ سائن کرتے ہیں کہ ہم جہیز کو نو کہیں گے۔ وہاں لوگ سگنیچر اپنے دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، اور وہ ایک قسم کا ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک حلف ہوتا ہے کہ میں ابھی کچھ عرصے بعد یا جب بھی میری شادی ہوگی میں جہیز نہ لوں گا نہ دوں گا، میں جہیز کے خلاف ہوں۔ وہ ایک اچھی سماجی برائیوں کے خلاف ایک مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ پھر وہاں مسجد میں ایک بیت المال ایک باقاعدہ قائم کیا گیا ہے، جس میں بیماروں کے لیے، معذوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے وہاں باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے، لوگ رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، ان کی چھان بین ہوتی ہے، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس خاندان کو ہر مہینے ہم نے فلاں مد میں اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں مد میں اتنے پیسے دینے ہیں۔ تقریباً ہر مہینے 300 سے 400 فیملیز کو وہاں سے ریگولرلی خاموشی سے ان کی مدد کی جاتی ہے، اور جو دینے والے ہیں قافلہ رحمت میں لوگ، وہ کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہ سامنے آئے، اور وہاں سے
لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے. پھر وہاں اگر آپ کپڑوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں, جوتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, اپنے بچوں کے اسکول یونیفارم کے حوالے سے پریشان ہیں, تو وہاں اندر ایک سٹور ہے جس میں یہ ساری چیزیں وہاں دستیاب ہوتی ہیں. لوگ وہاں رکھ آتے ہیں, اپنی قابل استعمال جو ہوتی ہیں سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ والی چیزیں وہ بھی دے آتے ہیں, نئی بھی لوگ خرید کے دے آتے ہیں. یونیفارم جو بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ ڈونیٹ کر دیتی ہیں 100 200 بلک میں یونیفارم مختلف اسکولوں کے, اور کچھ لوگ اپنے بچوں کے یونیفارم جو ہیں وہ وہاں دے دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ انہیں دھو کے ڈرائی کلین کر کے قابل استعمال بنا کے دوبارہ لوگوں کو دیتے ہیں. اور ٹوٹل 22 شعبے ہیں وہاں. میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. اور پہلے ویڈیو دیکھ لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. اسلام آباد کے سیکٹر F84 میں ناظم الدین روڈ کے اوپر جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ واقع ہے. پاکستان بھر میں بہت سی مساجد ہیں, لیکن ہم سب کی خواہش تھی کوئی ایک ایسی مسجد ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جھلکیاں نظر آتی ہوں. یہ مسجد قائم ہوئی اور اب تک یہاں پر 22 شعبے کم از کم کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص بھوک کا شکار ہے تو اس مسجد کے سامنے آ جائے. یہاں پہ مسجد دسترخوان رکھتا ہے. روزانہ ظہر کی اذان کے بعد یہ دسترخوان لگ جاتا ہے. جماعت کے بعد کھانا ہوتا ہے. روزانہ 200 سے زیادہ افراد کھانا کھاتے ہیں. جمعے کے دن یہ تعداد 400 تک چلی جاتی ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہتا ہے تو یہاں پہ مسجد کلینک ہے. اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو مسجد فارمیسی سے دوائی حاصل کر لے. اگر وہ مستحق ہے فری میڈیسن بھی اس کو ملیں گی. اگر وہ تھکا ہوا ہے تو یہاں پہ مسجد آرام گاہ موجود ہے. اگر وہ اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہے, باعزت طریقے سے ان کو رخصت کرنا چاہتا ہے یا ان کا نکاح کرنا چاہتا ہے, وہ پریشان نہ ہو, مسجد رحمۃ اللہ علیہ میں مسجد میرج ہال قائم ہے. یہاں پہ اس کو شادی کے تمام لوازمات مہیا کر دیے جاتے ہیں. اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو کھانا خود پکوا لے. اگر وہ کھانا بھی نہیں پکوا سکتا نکاح کے لیے یا رخصتی کے لیے تو مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے نمازی قافلہ رحمت ہیں, وہ کھانا اس کو پکوا دیں گے. مسجد رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد میرج ہال محبت ہی محبت ہے. جو دلہا اور دلہن یہاں سے رخصت ہوتے ہیں ان کو مسجد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے. کبھی سوٹوں کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی کیش کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی اور چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے. یتیم بیٹیوں کے لیے یہاں سے پورا پیکج ہوتا ہے. بیوہ ماں کی بیٹیوں کے لیے اسی طرح پورا پیکج ہوتا ہے. یہ تحفے اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے ہوتے ہیں. اسلام آباد کے شہری جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ایک شاندار تاریخ رقم کر رہے ہیں. ہمارے سماجی رویے اسلام کی تعلیمات کے یا تو مطابق نہیں ہیں, اس کے بالکل برعکس اور متضاد ہیں. ان میں سے ایک چیز جہیز ہے. یہ وہ ناسور ہے جس کی وجہ سے ہزاروں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتیں, وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں, لاکھوں گھر اجڑتے ہیں. اس جہیز کے خاتمے کے لیے مسجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. یہاں پہ ایک نوجوانوں نے حلف دیا, اسلام آباد کے لوگ جمع ہوئے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورے ملک میں یہ آواز پھیلی. ایک شاندار شعبہ جو اس مسجد میں قائم ہے وہ ہے مسجد بیت المال. مسجد بیت المال کے ذریعے ہم وہ تمام مستحق مسلمان بھائی جو بیمار ہیں, معذور ہیں, کوئی یتیم ہیں, کوئی بیوہ ہے, کسی کی تعلیمی ضرورت ہے, کسی کے علاج کی ضرورت ہے, جو کیش رقم ہے ان پہ خرچ کر دی جاتی ہے. یہ شاندار نظام, اس کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. جو آنے والوں کی پوری چھان بین کی جاتی ہے, باقاعدہ درخواستیں وصول کی جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر مہینے 300 سے 400 گھروں یا افراد کی مدد خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, اپنے بچوں کے یہ کپڑوں کے حوالے سے پریشان ہیں یا اس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ آ جائے. یہاں پہ مسجد فری گارمنٹ سٹور قائم ہے. اگر اس کے پاس جوتے نہیں ہیں اور وہ پرانے جوتوں میں گزارا کر رہا ہے, اس کے بچوں کے پاس اسکول کے شوز نہیں ہیں, وہ پریشان نہ ہو, وہ ہمارا مستحق بھائی ہے. مسجد رحمۃ اللہ علیہ میں آئے. یہاں پہ مسجد فری شوز سٹور قائم ہے, یہاں سے آ کے جوتے حاصل کر لیں. اگر اس کے بچوں کے پاس یونیفارم نہیں ہے تو اس کی تعلیم کو نہ روکے, وہ یہاں پہ آئے. مسجد یونیفارم بینک ہے. یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے لیے جو ان کے استعمال شدہ لباس ہے وہ جمع کرواتے ہیں, یا یونیفارم یا نئے جمع کروا دیتے ہیں. ہم وہی اچھی حالت میں ان کے بچوں کو دے دیتے ہیں. جو یہاں پہ آنے والا شعبے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے. اس سارے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس مسجد رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی چندہ جمع نہیں کرتا, کوئی مانگتا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں جو خود اس میں شریک ہو جاتے ہیں.
मुल्क से बाहर वो लोग कभी इसमें अकाउंट में पैसे भेजकर, कभी यहाँ पर आके जमा करवा कर हमने एक निज़ाम बना दिया। अल्लाह ताला वो निज़ाम चला देते हैं, लोग इसमें शामिल होते जाते हैं, और जो लोग इस मस्जिद के साथ शामिल हो रहे हैं वो काफ़िला रहमत हैं, वो गुमनाम हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके काम को दवाम अता किए जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपके दिल से दुआ निकली होगी कि ये वो कौन सा खुशकिस्मत बंदा था जिसके ज़हन में ये आइडिया आया और अब इन्होंने ये काम किया और ये लोग अब दुआएं समेट रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके दिल से दुआ निकली होगी कि अल्लाह इन लोगों को, जो इस काफ़िले रहमत में शामिल लोग हैं, जो ये एफ़र्ट कर रहे हैं, जो एक एहसन मिसाल कायम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। और मैं इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों में से, हमारा जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर आप में से कोई बंदा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन F84 नाज़मुद्दीन रोड पे जाए तो वहाँ मस्जिद के इंतज़ामिया का कोई भी ज़िम्मेदार आदमी है, उसका व्हाट्सअप नंबर मुझे भेज दें, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। और अगर उनका कोई डोनेशन देने वाला अकाउंट नंबर है तो वो भी प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, मेरे साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में दे दें। कोई लोग वहाँ डोनेट करना चाहते हैं लेकिन वो अकाउंट नंबर अथेंटिक होना चाहिए, गलत अकाउंट नंबर ना दीजिएगा, और मस्जिद का नाम उस पर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे खूबसूरत इस सारे काम की ये है कि देयर इज़ नो चंदा, वो चंदा नहीं लेते किसी से। हाँ, अपने तौर पर किसी ने उसमें हिस्सा डालना है तो वो नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है कि आप खुद शामिल हो जाएं काफ़िला रहमत में, लेकिन वहाँ कोई ना मस्जिद में कोई संदूकड़ी चलती है, ना कोई चंदे की दरख्वास्त की जाती है, और ना वहाँ चंदा लेने का कोई रवाज है। अपने तौर पर आप देख सकते हैं उनके सारे सिलसिलाजात, और आप उनके इस सफ़र में उनके साथ शरीक होना चाहते हैं तो शामिल हो जाएँ। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। खुदा हाफिज़।